نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، 28 رمضان المبارک 28ویں نماز تراویح کے بعد 28ویں پارے کے منتخب کردہ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ آداب مجلس کے متعلق ہے۔ ہم معاشرتی زندگی کو اگر دیکھیں، اس کا جائزہ لیں تو ہمارے اندر افراد و تفریط ہے، مفادات اور حالات کے مطابق ہم دوسروں کو عزت نہیں دیتے، بلکہ ہم ان دوسروں کی عزت مال، دولت، پیسے اور طاقتور کو ہم بڑا سمجھتے ہیں اور اس کو عزت دیتے ہیں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ایسی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجلس جہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں تو فرمایا اس مجلس میں اگر 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آدمی آپس میں بات کر کے تیسرے آدمی کی تذلیل نہ کریں، تیسرے آدمی کو یہ تاثر نہ دینے کی کوشش کریں کہ وہ اجنبی ہے۔ ہاں 4 بیٹھے ہیں تو فرمایا 2 مل کے آپس میں باتیں کر سکتے ہیں تاکہ تیسرا آدمی وہ بوریت محسوس نہ کرو۔ اسلام کتنی اہمیت کا حامل اور کتنا خیال کرتا ہے۔ دوسروں پر فرمایا کہ جب آپس میں آپ مل بیٹھے مجلس کے اندر بیٹھے ہو تو اس کے آداب کا خیال رکھیں کہ جو لوگ پہلے سے موجود ہیں ان کے اوپر سے ٹانگیں پھیلا کر کے آگے آ کر کے بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ٹانگیں پھیلا کر کے کندھوں سے اوپر سے ٹانگیں پھیلا کر کے آگے آ کر کے بعد میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم نے اکثر مجالس کے اندر دیکھا ہے، پروگراموں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو مہمانان خصوصی ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آخر پہ آتے ہیں اور وہ پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کے وقت آپ دیکھ لیں، دیگر مجالس کے اندر دیکھ لیں، قل خانیوں کے اجتماعات میں دیکھ لیں، 40ویں کے اجتماعات میں دیکھ لیں، بڑے بڑے یہ جرگیدار سرمایہ دار جو لوگ ہیں، ایم پی اے ایم این ایز جو بڑے بڑے ہیں، ان پروگراموں اور اجتماعات میں آتے ہیں۔ قل خانی کے اجتماعات میں اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ آتے آخر پہ ہیں اور سب سے پہلے آخر پہ ان لوگوں کے اوپر سے ٹانگیں پھیلان کر کے آگے آ کر کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے وفادار ہیں اور آپ کے ساتھ ملنے کے لیے آئے ہیں اور اظہار تعزیت کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ تمام لوگوں کے کندھوں سے اوپر پھیلانگتے ہوئے اور آگے آ کر کے بیٹھتے ہیں، جو انتہائی نازیبہ حرکتیں ہیں، اور انہی کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں مجالس کا احترام کرنا چاہیے، اور فرمایا جہاں آپ بعد میں آئے ہیں تو پہلے آنے والوں کو اٹھا کر کے خود اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جہاں جگہ ملی ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ یہ تو آنے والوں کو کہا، اور جو پہلے سے بیٹھے ان کے لیے کیا آداب ہے، ان کے لیے بھی آداب ہے۔ فرمایا جو لوگ پہلے بیٹھے دیکھیں کہ بعد میں آنے والے کو جگہ نہیں ملی تو مزید تھوڑا سکڑ جائیں، مزید آگے اگر جو سپیس ہے تو وہ آگے ہو جائے تاکہ جو بعد آنے والے لوگ ہیں وہ پیچھے بیٹھتے چلے جائیں۔ اسی لیے نماز کے اندر بھی ہمیں ایک ترتیب دی گئی۔ اگر ہم مسجد کا نظام دیکھیں اور نماز کا نظم دیکھیں تو نماز انسان کی زندگی کے اندر نظم دکھاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد میں جو شخص پہلے داخل ہو وہ امام کے پیچھے آ کر کے بیٹھے اور پہلی صف میں بیٹھے، جو اس کے بعد میں آئے اس پہلی صف میں دائیں بائیں بیٹھتے چلے جائیں، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، پھر چوتھی صف، اس طرح صف بناتے ہیں۔ ہمارے اکثر ہاں دیکھا ہے کہ جو لوگ پہلے آ بھی جاتے ہیں تو وہ سب سے پچھلی صفوں میں بیٹھتے ہیں اور مختلف جگہوں پر مسجدوں کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی بکھرے ہوئے ناراض لوگ بیٹھے، تو لہٰذا وہ پھر کیا کرتے ہیں، جب نماز ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہاں سے نکلنے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو پہلی صف میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں
اور نماز کا سلام، فرض نماز کا سلام پھرتا ہے تو بقیہ نماز چھوڑے بغیر دوسروں کے اوپر سے گزر کر کے بھاگ کر کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو بھی آقا علیہ السلام نے منع فرمایا. اور فرمایا کہ ہمارے ہاں جو مجلس کے اندر عزت اور احترام ہے، فرمایا کہ وہ تقوی اور معیار علم ہے، علم کی بنیاد پر ہے یا بزرگی کی بنیاد پر ہے. ہاں اگر کوئی صاحب علم، صاحب بزرگ، بڑی شخصیت، علم کے میدان میں عز و نیاز والے لوگ اگر آئے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جوان اور بچے ان کو راستہ دے، جگہ دے، ان کو آگے بٹھایا جائے. یہاں پر ایک دو چیزیں میں بیان کرتا ہوں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلندی مراتب کا جو درجات کا جو معیار ہے، فرمایا وہ ایمان ہے، علم ہے. اب ایمان اور علم میں اگر کوئی شخص مالی طور پر اور معاشرتی طور پر غریب ہے تو اس کو عزت افزائی دی جائے گی، اس کو بڑا مقام دیا جائے گا. یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ علماء کو، صحابہ کو، خواہ وہ عمر میں چھوٹے ہی کیوں نہ ہوتے، آپ ان کو عزت دیتے. اگر وہ بعد میں تشریف لاتے تو ان کو بڑے احترام کے ساتھ مجالس میں سے راستہ بنا کر کے ان کو آگے جگہ دیتے اور آگے پاس اپنے پاس بٹھاتے اور ان کی عزت افزائی فرماتے. اور فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص علم حاصل کر رہا ہو تاکہ وہ اس علم سے اسلام کو زندہ کرتا رہے، زندہ کرتا ہو، اس کا مالی طور پر غریب بھی ہوگا تو اس کو عزت افزائی دی جائے گی. سو میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ جب ہم کسی مجلس میں جا کر کے بیٹھے تو چند چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہیں ان کو اپنے سے کم تر نہ سمجھیں، ان کو عزت کے ساتھ دیکھیں. وہ پہلے آئے ہیں، ان میں سے چاہے وہ سارے غریب ہیں مالی طور پر، آپ مالی طور پر امیر ہیں مگر آپ بعد میں آئے ہیں، تو آپ کا اصول یہ ہے کہ جہاں آپ آئے ہیں آپ کو جہاں جگہ ملی ہے وہاں بیٹھ جائیں. یہ اخلاقیات میں سے ہے. اور آپ کو جہاں جگہ ملی ہے وہاں بیٹھ جائیں گے، بعد میں آئے ہیں تو آپ کی اس میں عزت ہے. چہ جائے کہ آپ ان کے اوپر سے ٹانگیں پھلانگتے ہوئے، کندھے پلانگتے ہوئے آگے جا کر کے اپنی عزت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی عزت نہیں بڑھے گی بلکہ آپ کی ذلت میں اضافہ ہوگا، آپ کی ذلت میں اضافہ ہوگا. لہٰذا اسی طرح جب نماز جمعہ کے لیے آئیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اذان دوسری اذان سے بھی پہلے اور پہلی اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کو ایک اونٹ کے برابر ثواب ملتا ہے. اور جو دوسری اذان ہو جاتی ہے اور عربی کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور آخر پہ آتا ہے، فرمایا اس کو ایک مرغی کے انڈے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں ہم مجالس روزمرہ زندگی کے اندر دوسروں کو عزت دینا سیکھیں. جب عزت دینا سیکھیں گے تو ہماری مجالس کے آداب خود بخود اچھے ہوتے چلے جائیں گے. پھر بچوں کو عزت دیں، پھر بڑوں کو عزت دیں، پھر بزرگوں کو عزت دیں، پھر صاحبان علم کو عزت دیں، پھر جو صاحب تقوی ہیں بڑے لوگ ان کو عزت دیں. مگر یہ لوگ بھی جتنے بھی آئیں گے اگر فرض کریں بعد میں آتے ہیں تو اگر ان کو آگے مجلس میں بٹھانا ہوگا تو کوئی آداب اور طریقہ ہوگا کہ سائڈ سے راستہ بنا کر کے طریقے کے ساتھ، یا بعد میں معزز مہمانان گرامی کے آنے کے لیے سٹیج پر جانے کے لیے سائڈ پہ راستہ رکھا جائے تاکہ وہ عزت اور احترام کے ساتھ آگے جا کر کے بیٹھتے چلے جائیں اور بقیہ لوگ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ان کے لیے ڈسٹربنگ پیدا نہ ہو. ان اخلاقیات کا خیال رکھیں گے تو یہ ہمیں ہماری عزت میں عزت افزائی کا سبب بنے گا. یہ بات آخر پہ میں آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں قرآن پاک معاشرے کی اصلاح کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی توجہ دیتا ہے. قرآن پاک ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے. قرآن پاک نے مجالس کے اندر بیٹھنے تک کا طریقہ بھی بتایا. اور آخر پہ جو بات کہی فرمایا جب آپ کسی کے گھر چلے گئے ہیں کھانے کے پر اور کسی نے کوئی مجلس کا اہتمام کیا ہے، کوئی میلاد کا پروگرام ہے، کوئی اور گیدرنگ کی ہے، گیٹ ٹوگیدر کی ہے تو بٹھایا، تو جب آپ فارغ ہو جائیں کھانا کھا لیں، جب اختتام ہو جائے مجلس تو پھر وہاں بیٹھ کر کے گپے نہ ہانکتے رہیں بلکہ اٹھ کر کے چلے جایا کریں تاکہ میزبان کے لیے آپ کا بیٹھنا اذیت کا سبب نہ بنے بلکہ خوشی کا سبب بنے کہ پروگرام ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے، تاکہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں تاکہ وہ گھر کے بقیہ کام اور انتظام و انصرام کو بہتر کر سکیں. لہٰذا ہم بیٹھ جاتے، پروگرام بیٹھ جاتے، ختم ہو جاتا، بعد میں ہم گپے ہانکنے لگ جاتے ہیں، وقت میزبان کا بھی ضائع، تو میزبان تو نہیں کہہ سکتا. لہٰذا قرآن پاک دیکھیں کیسا اصول بیان کر رہا
یہی اصول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جب صحابی آتے، بعض لوگ آتے، بیٹھتے، کھانا کھاتے اور وہ اپنی باتوں میں مصروف ہو جاتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب آپ فارغ ہو گئے، کھانا کھا لیں، تو فرمایا میرے محبوب کے علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت مت ضائع کریں، پھر اٹھ کر کے آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں تاکہ انہیں اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ ہو۔ لہٰذا مجالس چھوٹے چھوٹے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی قرآن رہنمائی عطا کرتا ہے، ہمیں ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔